بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، ایک طرف تو پولیٹیکل فرنٹ پہ اوپر جو اس ٹائم اپ ہیول ہے، کوئی گڑبڑ ہے، جس میں ایک تو مینگل صاحب کے ریزگنیشن کے بارے میں ہم آپس میں ایک ڈیٹیل سے بات کریں گے. میں جو سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے، آج کا دن پی ایف یو جے جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہیں، انہوں نے دو شخصیات کے لیے پورے ملک کے اندر ان کی یاد میں تعزیتی ریفرنس رکھے. اچھا جی. ایک نثار عثمانی صاحب جو فاؤنڈر ہیں پی ایف یو جے کے، اور ان کے ساتھ ساتھ سی آر شمسی صاحب جو کہ اسلام آباد میں جرنلزم میں آیا تو میں چشمدید گواہ ہوں ان کی عملی جدوجہد کا، کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر صحافیوں کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے، ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے پولیس کے تشدد برداشت کیے، اور ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ جائیں آپ کو صحافیوں کا جو علم ہے اس کو بلند کرنے میں ان کا کردار تھا. تو ہم پی ایف یو جے کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، ان دونوں شخصیات کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں. آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا آغاز کریں، پھر میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ پی ایف یو جے کیسے بنی اور کیوں بنی. نہیں دونوں ہی یقینی طور پہ بہت بڑے نام ہیں. اچھا ہے آپ نے یہ دن یاد کروایا. اور لاہور میں پریس کلب میں تو آپ کو پتہ ہے جو مین جہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں وہ نثار عثمانی آڈیٹوریم کے نام سے. اچھا، آپ کو یہ بھی میں بتاؤں آپ کی بات سے کہ اسلام آباد پریس کلب میں بھی جو صدر ہیں اظہر جتوئی صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے کہ ہم نثار عثمانی صاحب اور سی آر شمسی صاحب کے نام سے متعلقہ کوئی نہ کوئی چیز ان کے نام کریں گے، ان کے نام کوئی ہال، کوئی گے. سٹنگ ایریا. کوئی اچھی بات ہے، اس طرح کے لوگوں کو یاد کرنا چاہیے. خاص طور پہ یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں ہم جب ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ تھی، جی بالکل، اور میڈیا پہ اور سیاسی جماعتوں پہ اور فریڈم آف ایکسپریشن پہ شدید قدغن تھی. اور ان لوگوں نے اس وقت بھی ایون کہ عثمانی صاحب کے تو بارے میں بہت سارے واقعات مشہور ہیں کہ ضیاء الحق کے سامنے انہوں نے ہمیشہ میں آپ کو ان کا ایک بلند کیا. میں ان کا ہسٹورک ڈائلاگ آپ کو سناؤں گا، چونکہ ہمارے اس ٹائم جو یعنی لیونگ لیجنڈ جو جرنلزم کے ہیں ناصر زیدی صاحب، انہوں نے کچھ واقعات آج سنائے ہیں. میں اس تقریب سے ابھی جسٹ 1 منٹ پہلے ختم ہوئی ہے تو آپ کا جذبہ جوان ہے تو اسی لیے پیش کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی یہ جو پی ایف یو جے ہے یہ 1951 میں جب لیاقت علی خان صاحب کے دور میں ایک اخبارات کو بند کیا گیا اور پریس کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں اور کوئی 15 ایک صحافیوں کو سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا گیا، تو یہ کوڑے بھی لگے ہیں صحافیوں کو. جی بالکل، وہ بعد میں بتاتا ہوں. نثار عثمانی صاحب اور باقی جو لیڈران تھے انہوں نے 1952 میں پی ایف یو جے کا قیام عمل میں لایا، اور دو اس کے بنیادی مقاصد سے، ایک تو پریس فریڈم اور دوسرا جو عملاً صحافت سے شعبے سے منسلک لوگ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ. یہ دو بیسک پرنسپلز تھے. آج چونکہ نثار عثمانی صاحب کا دن ہے تو نثار عثمانی صاحب کے حوالے سے ایک ضیاء الحق کے ساتھ ان کا مشہور ڈائلاگ ہے. اچھا جی. وہ بھی ناصر زیدی صاحب نے اپنی اسپیچ کے دوران وہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جب مارشل لا لگا 77 میں تو 78 کا واقعہ ہے شاید کہ ضیاء الحق صاحب نے لاہور میں ایک پریس کانفرنس رکھی، تو نثار عثمانی صاحب نے اس میں ایک سوال کیا ان سے، اور سوال بیسیکلی کانٹیکسٹ یہ تھا کہ جو صحافت کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے حکومت کا کیا خیال ہے. ایک ڈائلاگ ہوا. ضیاء الحق صاحب جو کہ بہت ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے نثار عثمانی صاحب کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ حکومت گرا دیں گے؟ آپ اتنا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں؟ میں اگر 2-4 صحافیوں کو اندر کر دوں تو کوئی میں دیکھوں گا کون صحافیوں کی جدوجہد جو ہے وہ کرنے والوں میں شامل ہوگا. نثار عثمانی صاحب نے انہیں ایک جواب دیا تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ آپ سے پہلے بھی اس ملک کے اندر ڈکٹیٹر رہے ہیں
جس میں ایوب اور یحییٰ تھے وہ ختم ہو گئے. آج آپ ان کا نام و نشان نہیں ہے. پی ایف یو جے اس ٹائم بھی موجود تھی اور پی ایف یو جے آئندہ بھی موجود رہے گی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ 2-4 صحافیوں کو اندر کر دیں، بلکہ اٹھوا دیں، غائب کر دیں، دنیا سے یہ لے جائیں، اڑا دیں. لیکن جس طرح وہ ڈکٹیٹر نہیں رہے اس طرح آپ بھی شاید نہ رہیں. لیکن جو جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں وہ پہلے بھی موجود تھے، وہ آج بھی موجود ہیں اور وہ آئندہ بھی موجود رہیں گے. یہ تو ان لوگوں کو میں ٹریبیوٹ پیش کر دوں. آخری بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، لمبی بات میں نے کر دی ہے. آج کی حکومت ڈیجیٹل میڈیا اتھارٹی کے بارے میں بات کر رہی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے جو سوشل میڈیا ہے، جس کو بڑے گھر والے یعنی جی ایچ کیو، سید عاصم منیر اور ان کے آئی ایس پی آر، وہ یہ کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں. تو اگر آپ یہ باتیں کر رہے ہیں اور سینسرشپ اس ملک میں لگانا چاہتے ہیں تو میں انہیں 1971 یاد کروانا چاہتا ہوں کہ 16 دسمبر تک ہیڈ لائنز چھپ رہی تھیں کہ ایوری تھنگ از اوکے، اور وہاں کے ایوب جو ڈکٹیٹر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کمال کر دیا. لیکن دوسرے دن یہ ملک 2 لخت ہو چکا تھا. آج اس ملک سینسرشپ کو افورڈ نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اجازت دیں افواہیں پھیلانے کی، اس کے لیے قانون سازی کیجیے. مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن نہیں پھیلانی چاہیے، اس کے لیے ضرور قانون سازی کیجیے، لیکن پریس فریڈم کا گلا گھونٹنے کی کوشش مت کیجیے. اچھا اب ماشاء اللہ میرا کام ختم ہو گیا. آج آپ کے اندر کا ایکٹیوسٹ چونکہ جاگا ہوا ہے جی، تو میں نے کہا آپ بولیں، کھلے دل سے بولیں اور اپنا کتھارسس آپ کریں. اچھی بات ہے، ایسے دن بیچ میں کچھ یہ ہونے کتھارسس چاہیے. ضروری ہے ہاں سوسائٹیز کے جی لیے. کچھ ہونے چاہیے، لیکن اب یہ کتھارسس جو ہے نا کم ہو گیا ہے. میں صرف 2 جملے 4 بول کے تو ہم اگلے موضوع کی طرف جائیں گے. جی پلیز. یہ جو آپ نے پی ایف یو جے کی ہسٹری بتائی اور انتہائی قداور شخصیات کا ذکر کیا، نثار عثمانی اور سی آر شمسی صاحب، تو پہلے تو یہ بتائیں پی ایف یو جے تو آج بھی ہے، لیکن آج کس شکل میں ہے؟ کہ آج ہمارے پاس ناصر زادی صاحب جیسے ملنگ ہیں، یقینی طور پہ ہیں، لیکن کیا ہماری لیڈرشپ میں اس طرح کی قداور شخصیات ہیں جو الیکٹ ہوتی ہیں، ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں؟ آج کے ہمارے قائد محترم کیسے ہیں یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، میرا خیال ہے. ہماری یونینس جو ہیں وہ تقسیم ہو چکی ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چل رہی ہے، مفاد پرست ٹولے ان پہ غالب آ چکے ہوئے ہیں، ان کے اندر رسا کشی ہے. پھر جو بات آپ نے کہی کہ جو ضیاء الحق سے انہوں نے فرمائی نثار عثمانی صاحب نے، اور انہوں نے کہا جی کہ جناب آپ چلے جائیں گے اور پی ایف یو جے رہے گی اور یہ سینسرشپ اور یہ اور وہ. آج تو دیکھیں سینسرشپ تو ہے بھائی، آپ تو وان کریں، سینسرشپ تو آ چکی ہوئی ہے، لگ چکی ہوئی ہے، سیلف سینسرشپ لگ چکی ہوئی ہے اس ملک میں، لیکن ہماری پی ایف یو جے کہاں پہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں وہ جو اچیو کرنا چاہ رہے تھے نا، گریجولی اداروں کو، سیاسی جماعتوں کو، سول سوسائٹی کو کمزور کیا گیا ہے. آپ کی بات میں نے سن لی ہے، مجھے بھی کہنے دینا سر. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کی سے کیوں توقع رکھتے ہیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں؟ اصل میں پتہ ہے اس ملک کے اندر سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ میری انگلی ہر دوسرے بندے کی طرف اٹھ رہی ہے. مجھے بتائیں، میں اور آپ بھی جرنلسٹ ہیں نا، کیا نثار عثمانی اور سی آر شمسی کا قرض میرے اور آپ کے اوپر نہیں ہے؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں بھائی. بنیادی بات یہ ہے کہ میں اور آپ کیا رول پلے کر رہے ہیں. آپ نے جہاں پہ یہ بات کی تو وہیں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ڈکٹیٹرز کے زمانے میں پولرائزیشن بڑھائی جاتی ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی جاتی ہے، اور صحافیوں کے ساتھ یہ سب سے زیادہ ہوا ہے. لیکن آج بھی اصولوں کے اوپر یہ جو ٹریڈ یونین والے لوگ ہیں، صرف انہی کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی میری ہے، اور آپ کی بھی ذمہ داری، ساری سول سوسائٹی کی ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز بھی اس کا حصہ ہیں، یہ باقی جو میڈیا کی تنظیمیں وہ بھی حصہ ہیں. بالکل. لیکن زیادہ تر بدقسمتی سے یہ دکانیں بن گئی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، طارق ورک صاحب آر اے یو جی کے صدر ہیں، انہوں نے بھی خطاب کیا آج، انہوں نے بھی یہی بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں جو صدر جس سے میں منتخب ہو کے آیا ہوں اس نے مجھے ایک رجسٹر میرے حوالے کیا ہے. آپ پریکٹیکل ہمیں چیزوں کی طرف بھی بڑھنا چاہیے. دیکھیں بات سنیں، ہمیں یہ جو ریزسٹنس کی قوتیں ہوتی ہیں ان کے لیے جدوجہد کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا حضور.
بات یہ ہے میں کسی RIUJ چاہے وہ کسی گروپ کی ہو, اگر وہ کلیکٹیو چیزوں کے اوپر بات کریں گے تو ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم ورکنگ جرنلسٹ ہیں, ہم ڈیوائڈ اینڈ رول سے مبرہ ہو کر بات یہ نہیں ایشوز کے ہے اوپر بات محترم, کریں. بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو تنظیمیں وہ ورکنگ جرنلسٹ کے ساتھ کتنی ساتھ ہیں, دیکھیں میں یہ میرا سوال ہے آپ سے. میں PFUJ کی ایک ہسٹری موجود ہے. ہاں جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اور وہ ہسٹری آج بھی ہے, آج ڈویژن ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا, لیکن آج ہی تو سب سے زیادہ اس ہائبرڈ رجیم کے اندر ایک ڈیجیٹل میڈیا اتھارٹی کی باتیں جہاں پہ ہو رہی ہیں, وہیں پہ تو اس یونٹی کی ضرورت لیکن ہے. معافی چاہتا ہوں میں, ہماری آواز اس طرح سے بدقسمتی سے اس طرح سے مؤثر نہیں رہی ہے. یہ جو دن ہیں یہ صرف ایک PR, ایک یاد دہانی, ایک یاد منانے کے طور پہ صرف منائے جاتے ہیں. جو ایکچوئل گراؤنڈ پہ آپ دیکھیں تو یہ بہت ساری چیزیں مسنگ ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. میرا اور آپ کا رول جو ہے, ہم اپنا رول ٹھیک طرح سے ادا کر رہے ہیں. اگر میں اور آپ اپنا رول ٹھیک طریقے سے ادا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کرٹیسزم کا حق ہے. جی, آپ ادا کر رہے ہوں گے, میں ادا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, چلیں اس آپ لیے میں کرٹیسزم بھی نہیں کر چلیں رہا. پھر اگلے موضوع کی طرف. اچھا, دوسرا موضوع مجھے بتائیں کہ سیاست کے میدان میں کیا ہو رہا ہے, پھر اکانومی کے آخر میں ایک بات. سیاست میں دیکھیں اختر مینگل صاحب جو بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ, ان کے وہ سربراہ لیڈر بھی ہیں, اور انہوں نے استعفے کا اعلان کیا ہے, اور ابھی تک کہا ہے کہ انہوں نے کہ استعفیٰ وہ واپس نہیں لیں گے. مشکل ہے. اور اس میں جو ان کی آواز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو پہلے بھی کہا جاتا ہے مذاق بن گئی ہے, یہاں پہ ہم صرف کام کی بات نہیں ہونے دیتی, بلوچستان کی آواز نہیں سنی جاتی, نہ سنائی جاتی, نہیں رہا نا. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں وہ ان کا ایک چل رہا ہے ایک کوٹ کہ وہ پھر جو کرنلوں اور میجروں کی یہ جو بنائی ہوئی دیوار ہے اس میں اپنی حصے کی اینٹ میں الگ کر رہا ہوں, تو باقی لوگ لگے رہیں. تو ان سے PTI کا ڈیلیگیشن بھی ملا ہے, اور ان سے PMLN کا ڈیلیگیشن بھی ملا ہے. PTI کو تو انہوں نے کہا جی کہ میں ریزائن ہی کر رہا ہوں, اور PMLN والے کچھ کہہ کے ان کو چلے گئے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آوازیں ہیں یہ دیز آر ون آف دی وائسز جو پہلے آپ نے ذکر کیا, میں بالکل نثار عثمانی اور CR شمسی, جو صحیح باتیں کرتے ہیں, جو آئین کے مطابق باتیں کرتے ہیں, جو اپنے کنفائنڈ رولز کی بات کرتے ہیں اداروں کے, یہ ان لوگوں میں سے ہیں. لیکن ان لوگوں کو ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے, اور نواز شریف صاحب نے PMLN نے بھی اس وقت استعمال کیا ان کو, اپنے ساتھ لگا کے کچھ وعدے کیے جو ان کا خیال ہے کہ پورے نہیں ہوئے. ابھی جو کچھ بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت سنگین صورتحال ہے, اور یہاں پہ بلوچستان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنے دی جا رہی. تو دس از دی رائٹ ٹائم کہ آئی کوئٹ. اب میرا نہیں خیال کہ ویسے استعفیٰ وہ واپس لیں گے, مشکل ہے, مجھے بھی نہیں تو ابھی. لیکن دیکھیں سیاسی طور پہ کیا ہوتا ہے اس سچویشن میں جو ہے وہ ان کا استعفیٰ آنا, یہ میرا خیال ہے کہ امپورٹنس ضرور رکھتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے. ہاں جی, ہلانے کے لیے کافی ہے. اسلام آباد میں اور پنجاب میں بھی میں شامل ہوں, ہمیں سنجیدگی سے یہ باتیں سننی چاہیے, اور سن کے یہ جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کوئی میکنزم ہے, ان کے جو جینوئن کنسرنز ہیں انہیں دور کرنا چاہیے. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, اور پنڈی والوں کو ہاں جی تھوڑا سا اپنا رویہ بہتر کرنا. عمران خان کی طرح, جس طرح ہم عمران خان سے بار بار کہتے ہیں, درخواست کرتے ہیں ان سے, آپ بڑے مقبول لیڈر ہیں, کوئی فلیکسیبلٹی پیدا کریں یار, ڈائلاگ. ہاں, ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ راستہ نکال لیں, اور اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اپنی پوزیشن پہ کھڑے رہیں اور اس کو زبردستی امپوز کرنے کی کوشش کریں, بشمول پنڈی اور بشمول اڈیالہ اور بشمول باقی ساری جماعتیں, بشمول اپارا اور بشمول وزیر اعظم, سارے. اور مزے کی بات یہ دیکھیں, اب پھر وہ سید بادشاہ کا ذکر آ جائے گا جاتے جاتے. محسن نقوی انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلوچستان میں دہشت گرد ایک ایسے چوکی مار ہے, تو وہ اس پہ کافی تنقید کا نشانہ ان کو بنایا گیا ہے. لیکن وہ وہاں پہ تو جو ہے کہ نہیں ہے, اس کے بعد ابھی تک تو لب کشائی انہوں نے دوبارہ نہیں کی اس موضوع پہ. لیکن اسلام آباد میں ایک SHO کی مار ایک وزیر اعلیٰ کو بنا دیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, اور SHO کو حکم دیا گیا ہے ایک سیشن جج نے اسلام آباد میں کہ ان کو پکڑ کے 12 کو تھانے کے SHO کو کہ ان کو پکڑ کے لائیں. KPK کے چیف KPK کے چیف, ظاہر ہے, اور کون سے چیف منسٹر کو پکڑ سکتے ہیں آج کل یار. جیسے اسلام آباد پولیس اتنی ایفیشینٹ ہے کہ پکڑ لے گی. دیکھیں مقصد یہ ہے کہ کم از کم چلیں, دہشت گرد مار نہیں ہے اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے, ویسے دہشت گرد بھی ہیں. اگر ریاست ایک SHO کے پیچھے ہو مہتاب صاحب, تو پھر کیا جرت ہے کہ دہشت گردوں کی کہ وہ کہیں بھاگ کے جائیں.
بالکل ٹھیک. ریاست کا پیچھے ہونا ضروری ہے. تو ایس ایچ او بھی سب کچھ کر سکتا ہے. تو ایس ایچ او کہا گیا کہ انہیں گرفتار کر کے پیش کریں اگلی تاریخ پہ. 5 تاریخ ہے شاید غالباً یا 7 ہے. اور وزیر اعلیٰ کے پی علی امون گنڈا پور کو یہ کہا گیا. تو یہ میں نے کہا کہ دلچسپ یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کا حکم ہو گیا جناب پاکستان میں, اور ایس ایچ او کو کہا گیا کہ پکڑیں. اور آپ کو پتہ ہے کیس کیا ہے؟ وہ جو تھا شہد کی بوتل والا 2016 کا کیس ہے. اس میں ابھی تک ان کا بیان نہیں ریکارڈ ہوا. اچھا ایک بات مجھے بھی کرنے دیں. میں نے آپ کی ساری بات سن لی ہے اور یہ بڑا ضروری ہے. پروگرام لمبا کر رہے ہیں ہم آج کل, لیکن ایک پروگرام کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بات کریں. یہ بڑا ضروری ہے, لوگوں سے بڑا ریلیونٹ ہے. حکومت نے, فیڈرل حکومت نے 1 جولائی 2024 سے کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم متعارف کرا. ہاں میں کل پڑھ رہا تھا یار یہ خبر. بالکل یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے. اب جتنے سرکاری ملازمین ہوں گے ان کو یہ آپشن دیا جائے گا کہ وہ کنٹریبیوٹری پینشن کے اوپر آئیں. یعنی کہ وہ اپنی جو ان کی سیلری ہوگی اس کو اس میں سے تھوڑا سا وہ حصہ جو ہے وہ بناولنٹ اور پروویڈنٹ فنڈ کی طرح جمع کروائیں گے. جی بالکل, کنٹریبیوشن پہلے سے طے کریں گے. اس کی پرسنٹیج طے ہوگی. جی وہ پرسنٹیج جو ہے وہ اس کے نوٹیفیکیشن کے اندر موجود ہے. اور بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ اسکیم 1 جولائی سے نافذ العمل ہو چکی ہے. لیکن اگلی بات کرنے دیں. جو ہمارے فوجی بھائی ہیں ان کے لیے یہ 2025 سے نافذ العمل ہوگی. ٹھیک ہے چلیں, بڑے لوگ ہیں یار, ریلیکسیشن دیا کریں. آپ پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں. میں نہیں پیچھے, میں تو سر آپ کے وہ پیچھے پڑے نا تو آپ کو پتہ نہیں چل رہا. میں تو آفس میمورینڈم کی زبان بتا رہا ہوں. میں میسنجر ہوں. پیچھے پہ تو لگ پتہ جائے گا. نہیں, اللہ پاک رحم کرے اور اللہ پاک کسی بھی مصیبت سے بچائیں. لیکن اس ملک کی بہتری کے لیے, اس ملک کی بہتری کے لیے اگر کوئی مصیبت آ بھی گئی تو اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. ہماری فوج ہے, ہمارے بھائی ہیں. فوج ہے تو ملک ہے بھائی. بالکل, اور ملک ہے تو فوج ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ میرے خیال میں اجازت لیں. میں آپ نے دیکھنے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. لیکن یہ پینشن یہ فیڈرل کی سطح پہ ابھی تک ہے نا, صوبوں میں الگ سے ابھی اس کا سسٹم آئے گا. فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس کیجیے گا. اور اس پروگرام کو آپ پاور FM 99 ریڈیو اسٹیشن پہ سوموار, بدھ اور ہفتے کو 4 سے 5 بجے سن بھی سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.